بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درجات حفظ کے طلباء امتحان کے اگلے 2 دن کیسے گزارے اس کی قسط ثانی کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ قسط اول میں ہم نے 3 باتوں کو بتلایا۔ آج چوتھی بات جو کہ تھوڑی تفصیلی تھی، تو ہم نے اس کے لیے مستقل ایک کلپ بنانا پسند کیا۔ تو چوتھا کام یہ تھا کہ امتحان کے اگلے 2 دن میں درجے کے جمیع طلباء کو روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ میں ملحوظ رکھنے والی اصطلاحی باتوں کو بتلانا چاہیے۔ درجات حفظ میں جہاں پختگی قرآن کا امتحان ہوتا ہے، وہاں پر حفظ کی جزئیات جیسے رکوعات، متشابہات قرآنیہ اور انفرادات روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سوال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم ایسے مقامات، کلمات ذکر کرتے ہیں جس میں 2 قرأتیں ہیں، 2 طرف پڑھے جاتے ہیں کلمات، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، صاد اور سین کے متعلق کچھ مقامات کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 واللہ یقبض ویبسط میں خالص سین پڑھی جائے گی، سین پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 وزادکم فی الخلق بسطہ، اس میں بھی خالص سین پڑھی جائے گی۔ تیسرا مقام سورہ طور کی آیت نمبر 37 ام ہم المسیطرون، اس میں صاد اور سین دونوں پڑھنا صحیح ہے، لیکن صاد پڑھنا بہتر اور اولیٰ ہے۔ چوتھا مقام سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22 لست علیہم بمسیطر، اس میں خالص صاد پڑھا جائے گا۔ دوسرا مقام کلمہ ضعف، سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں اس آیت میں کلمہ ضعف 3 مرتبہ آیا ہے۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کلمہ ضعفین پر زبر اور پیش دونوں پڑھنا صحیح ہے، لیکن زبر پڑھنا بہتر اور اولیٰ ہے۔ ضعفین زبر کے ساتھ اور ضعفین پیش کے ساتھ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة، پیش کے ساتھ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة۔ نمبر 3، کلمہ سلاسلہ، سورہ دہر کی آیت نمبر 4۔ کلمہ سلاسلہ کو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ وقفاً 2 طرف پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اثباتی الف کے ساتھ یعنی سلاسلہ، اور حذف الف کے ساتھ یعنی سلاسل، اور وصلاً لام کے زبر کے ساتھ یعنی سلاسل و اغلالا و سعیرا، اس طرح پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، کلمہ الاسم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس میں الاسم کو 2 طرف پڑھ سکتے ہیں۔ بئس الاسم الفسوق پر وقف کیا اور الاسم سے ابتدا کرتا ہے تو الاسم الفسوق
اور لسم الفسوق پڑھ سکتے ہیں۔ درجات حفظ کی طلباء اکثر وصلاً بھی الاسم پڑھتے ہیں۔ اساتذہ کرام اس آیت کو سبق میں آنے پر نشاندہی کر دے تو بہتر ہوگا۔ نمبر 5، قرآن مجید میں 3 کلمات ایسے ہیں جن میں بروایت حفص رحمۃ اللہ علیہ 2 طرف پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 مد لازم کلم مخفف، اور نمبر 2 تسہیل محض، اور وہ کلمات یہ ہے۔ نمبر 1 سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں قل آذکرین کو مد لازم کے ساتھ جیسے میں نے پڑھا، اور تسہیل کے ساتھ قل اذکرین، قل اذکرین تسہیل کے ساتھ۔ نمبر 2 سورہ یونس کی آیت نمبر 91 اور 51 دونوں میں آل آن ہے، آل آن وقد عصیت، آل آن وقد کنتم، اس میں اہل آنا، اہل آنا وقد کنتم، اہل آن وقد عصیت، اس طریقے سے تسہیل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے سورہ یونس ہی میں آیت نمبر 59 قل اللہ اذن لکم، قل اللہ اذن لکم تسہیل کے ساتھ۔ اور سورہ نمبر 4 سورہ نمل کی آیت نمبر 59 اس میں بھی اللہ خیر اما یشرکون مد لازم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تسہیل کے ساتھ جیسے اللہ خیر اما یشرکون۔ نمبر 6 کلمہ اعجمی کی تسہیل، کلمہ اعجمی کی تسہیل۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 کے کلمہ اعجمی میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تسہیل محض ہے۔ رہبر تجوید جو حضرت الاستاد قاری و مقری محمد صدیق صاحب فلاحی ساسرودی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، جو تجوید کے مبتدی طلباء کے لیے ذری سوغات سے کم نہیں ہے۔ اس کتاب کے نئے نسخے میں اس مقام پر یعنی اعجمی کے مقام پر یہ حاشیہ لکھا ہے کہ اکثر حفاظ کرام سے تراویح میں تسہیل کے بجائے تحقیق ہی سننے میں آئی ہے، جو بالکل ناجائز ہے۔ لہذا حمزہ اور الف کے درمیان ادا کرنا چاہیے، جس کی بہت زیادہ مشق کسی ماہر سے کرنی ضروری ہے۔ تو تسہیل پڑھیں گے اعجمی 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 اس طریقے سے۔ نمبر 7 لا تأمنا، کلمہ لا تأمنا سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 اس میں کلمہ لا تأمنا آیا ہے، اس کو 2 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ادغام مع الاشمام، اور دوسرا ہے اظہار مع الروم۔ ادغام مع الاشمام کو پڑھ کر بتلاتا ہوں۔ لا تأمنا، لا تأمنا، لا تأمنا، یہ ادغام مع الاشمام ہے اور یہی راجح ہے۔ دوسرا ہے اظہار مع الروم، جیسے پڑھ کر بتلا رہا ہوں۔ لا تأمنا، لا تأمنا، لا تأمنا، اظہار مع الروم میں تہائی حرکت ادا کی جاتی ہے۔ جی 7واں مقام ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 مقامات پر سکتات واجبہ ہے اور 2 مقام پر سکتہ جائزہ ہے۔ واجبہ یہ ہے، نمبر 1 سورہ کہف کی آیت نمبر 1 وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا،
دوسرا مقام سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 من مرقدنا ھذا۔ تیسرا مقام سورہ قیامہ کی آیت نمبر 27 وقیل من راق۔ چوتھا مقام سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 کلا بل ران۔ مذکورہ 4 مقامات پر سکتات واجبہ ہے۔ اب سکتات جائزہ کے 2 مقامات کو جانتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ انفال کی آخری آیت اور سورہ توبہ کی پہلی آیت۔ جیسے سکتہ پڑھ کر میں بتلا رہا ہوں، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ دوسرا مقام سورہ حاقہ کی آیت نمبر 19 اور 20 ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ میں سکتہ ہے۔ اس جگہ پر ادغام بھی جائز ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ عزیزو، یہ 4 واجبہ اور 2 جائزہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ جن کی روایت ہم پڑھتے ہیں ان سے مروی ہے۔ اب جو مزید 4 سکتات بیان کر رہا ہوں وہ ائمہ وقف سے مروی ہے، نہ کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ سے، لہذا ان کو روایتاً ثابت سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور وہ 4 سکتات یہ ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ نمبر 2 سورہ اعراف کی آیت نمبر 84 اولم یتفکروا ما بصاحبہم۔ نمبر 3 سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک۔ نمبر 4 سورہ قصص کی آیت نمبر 23 یصدر الرعاء وابونا۔ قرآن مجید کے بعد نسخوں میں اس مقام پر سکتہ لکھا ہے لیکن کرنا نہیں ہے، اور بعض نسخے جو ابھی طبع ہوئے ہیں بعض قرائے کرام کے زیر اہتمام و نگرانی ان میں یہ سکتہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ نمبر 9 کلمہ الم نخلقکم میں کلمہ الم نخلقکم سورہ مرسلات کی آیت نمبر 20 الم نخلقکم من ماء مہین آیا ہے۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں 2 قرأتیں ہیں، ادغام تام جو کہ راجح ہے اور ادغام ناقص، 2 قرأتیں ہیں۔ پیارے ناظرین و سامعین، یہ چند باتیں درجات حفظ کے طلباء کے امتحان سے متعلق پہلے گوش گزار، یہ چند باتیں درجات حفظ کے امتحان سے پہلے گوش گزار کرنا چاہیے۔ اسی طرح نون قطنی کے مقامات قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہے، ان مقامات پر وصلاً کیسے پڑھا جائے اور ابتدا کرنے پر کس طرح پڑھا جائے، یہ پڑھ کر سکھانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حمزہ وصلیہ کے مقامات بھی قرآن مجید میں کئی ہیں، اس کو بھی وقفاً و وصلاً پڑھنا سکھایا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو طلبہ تحفیظ کے لیے ضروری سمجھا تو دائرہ احاطہ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کے لیے نافع بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔